کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد اڈے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کو صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے، میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا، اگر کوئی اسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو دی، یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ آج اگر اسی سرزمین پر اگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے جاتے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا مؤثر انتظام نہیں کیا جاتا، آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی، جہاں پر انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو، آپ ان مسائل پر نظر ڈالیے، اور اگر یہ مسائل سچ ہیں، اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا، جب تک بھارت میں مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی، اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہے گا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وطن عزیز میں بھیک مانگیں گے، کیا ہم وطن عزیز میں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے، متحد ہو جاؤ، اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو، مگر یاد رکھو، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، مگر ہمارے اس ملک میں جو اندھیرا چھا چکا ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سبز بار نہیں دکھا رہا ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، مگر اللہ نے جو مجھے قابلیت دی، جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ سکھایا، جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین اور سیاست کو سیکھا، میں اس تجربے کی بنیاد پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے
اپنے دل میں چھپے ہوئے اس غم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، تبھی بھارت مضبوط ہوگا، تبھی بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، تبھی مسلمانوں سے انصاف ہوگا۔ تو آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس قوم کے سامنے، بھارت کے مسلمانوں کے سامنے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری دیوانگی اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کر لو، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو ٹھنڈے دل سے، اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو ہمارے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت پیدا کر دے۔ میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال، اس جماعت کو تو مضبوط کر دے، سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، سب برادریوں نے، سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا دیا، اپنے نیتاؤں کو بنا دیا۔ اگر کسی کے پاس اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد اڈے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ میرے علماء کرام، ان باتوں پر آپ کو غور کر کے ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ اتر پردیش کے الیکشن میں، ودھان سبھا کے چناؤ میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے، ان مطالبات پر، ان ایشوز پر، ان مسائل پر غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اچھا فیصلہ لینے لگائے گا۔ دوسری